بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے اسم ضمیر کے حوالے سے فارسی زبان میں ضمائر کتنی استعمال ہوتی ہیں اور کس کس طرح کے استعمال ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج کا سبق ہے۔ نہایت ہی اہم سبق ہے، ایم اے اردو کی تیاری کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے علاوہ آپ ویسے بھی فارسی زبان کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تعریف دیکھتے ہیں۔ تو اسم ضمیر کیا ہے؟ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو، جیسے او اردو میں اسے کہیں گے وہ، شما، تم وغیرہ۔ تو فارسی میں اسم ضمیر کی دو اقسام ہیں۔ اسم ضمیر شخصی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، جو کسی شخص جگہ یا نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل یعنی وہ ضمیر جو جڑی ہوئی ہو، وہ ضمیر جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملا کر لکھی جائے، وہ ضمیر متصل کہلاتی ہے۔ اس کی پھر دو اقسام ہیں۔ دو اقسام سے مراد یہ دو قسم کی ضمیر متصل ہوتی ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو صرف افعال کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہے، اس افعال کے آخر میں آتی ہے، یہ ضمیر فاعل واقع ہوتی ہیں، ان کو مرفوع متصل کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے، جیسے ہم نے افعال میں جب ہم نے اس کو دیکھا اور پڑھا گردانے، اس میں ہم نے سیکھا پہلے سیغے کے اندر جو واحد مذکر کا ہوتا ہے، وہ اس میں ہمارے واحد غائب کا، اس میں ہمارے پاس کوئی ضمیر نہیں ہوتی، چھپی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نون دال ہے جمع غائب کے لیے، اور حاضر کے لیے یا ہے، اور جمع حاضر کے لیے جو ہے وہ یا دال ہے، اور میم ہے ہمارے پاس واحد متکلم کے لیے، اور جمع متکلم کے لیے ہمارے پاس یا میم ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 5 ضمیریں ہوتی ہیں، اور چھٹی ضمیر جو پہلے سیغے کی ہوتی ہے وہ مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے۔ یہ ضمیریں جو ہیں ان کو ضمیر مرفوع متصل بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ فاعل واقع ہوتی ہیں اور جڑی ہوتی ہیں فعل کے ساتھ۔ دوسری قسم کی ضمیر متصل کی دوسری قسم وہ ہے جو فعل اور اسم دونوں کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہے، دونوں کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہے۔ یہ فعل کے ساتھ بطور مفعول، اور اگر اسم کے ساتھ جب آئے تو وہ بطور مضاف الیہ واقع ہوتی ہے۔ ضمیریں یہ ہیں، بہت آسان ہے، شین شان، تے تان، میم مان، یعنی کتابش اس کی کتاب، اور کتاب شان ان کی کتاب، کتابت تمہارے کتاب۔ یہ بہت آسان ہے، اور فعل کے ساتھ جب آئیں تو پھر مجھے، ہمیں، اسے کا معنی دیتی ہیں۔ جیسا کہ ہم حضرت جامی کا ایک شعر بھی نعت کا اکثر سنتے رہتے ہیں کہ مشرف گرچ شد جامی ز لطفش، خدایا ای کرم بار دیگر گن۔ تو اب لطفش میں جو لطف ہے وہ اسم، اور اس کے ساتھ شین ضمیر جو ہے وہ واحد غائب کی آ گئی۔ ضمیر منفصل وہ ضمیر جو الگ لکھی جائے، جیسے او، وہ، آہاں، وہ سب، من، میں وغیرہ۔ یہ ضمیریں جو ہیں یہ 3 قسم کی ان کو ضمیریں کہہ سکتے ہیں۔ یہ جملہ کی ابتدا میں ہوں تو مبتدا بنتی ہیں، اور اسم کے بعد آ جائے تو مضاف الیہ۔ ضمیریں وہی ہوتی ہیں، اگر ناؤن کے بعد آئے تو مضاف الیہ، اور جملے کے شروع میں آ جائے تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ مبتدا بن جاتی ہے۔ ضمائر جو ہیں یہ 6 یہ درج ہیں۔ واحد غائب کے لیے او بھی استعمال ہوتا ہے، وے بھی استعمال ہوتا ہے، آ بھی ہوتا ہے، ای بھی ہوتا ہے، یعنی وہ۔ اب آ اور ای اسم اشارہ ہے لیکن ضمیر کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، او، وہ، وے، وہ، اور ان کی پھر جمع جو ہے ایشاں، اوشاں، آہا وغیرہ، یہ ہمارے پاس غائب کی جمع کی استعمال ہوتی رہتی ہے۔ تو جو ہے تو یہ ضمیر ہمارے پاس واحد حاضر کے لیے، اور شما جو ہے یہ جمع غائب کے لیے، جمع حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من واحد متکلم کے لیے، اور ما جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی میں اور ہم۔ اب یہ 2 قسمیں ہو گئیں، یعنی اگر ابتدا میں ہوں تو مبتدا، اور آخر میں آ جائے اسم کے آخر میں تو مضاف الیہ، اور اگر ان کے آخر میں را کا اضافہ کیا جائے تو یہ بطور مفعول استعمال ہوتی ہے، یعنی منصوب منفصل ہو جاتی ہے۔ اب ان کو کیسے پڑھیں گے؟ اورا، آہارا، ترا، شمارا، مورا اور مارا۔ اب یہ جتنی بھی ضمائر ہمارے پاس موجود ہے، ان کو، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے
میں نے لکھ دی ہے سبھی کو 5 کی 5 اقسام بنائی، یعنی متصل کی 2 قسمیں جو 3 تھی میں نے 2 لکھ دی ہیں الگ الگ سے، اور اسی طرح 3 قسمیں ہمارے پاس منفصل کی وہ بھی میں نے لکھ دی ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں علیحدہ علیحدہ سے۔ میں نے ایک نقشہ بنا دیا ہے غائب کے 2 سیغے، واحد جمع کے، حاضر کے واحد اور جمع کے، متکلم کے واحد اور جمع کے۔ اسی طرح سائڈ پہ دیکھیں تو مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل ہے، اور اسی طرح مرفوع منفصل ہے، مجرور منفصل ہے، اور منصوب منفصل ہے۔ تو منفصل کی بھی میں نے 2 لکھ دی ہیں، اور متصل کی بھی میں نے 2 بنا دی ہیں، کیونکہ ضمیر ایک ہی ہے، اب وہ منصوب بھی استعمال ہوتی ہے، متصل کی مجرور بھی، اور وہی ضمیر جو مرفوع کی ہے وہ مرفوع بھی استعمال ہوتی ہے، مجرور۔ مجرور سے مراد مضاف الیہ بننے والی، منصوب سے مراد مفعول بننے والی، مرفوع سے مراد جو فاعل یا مبتدا واقع ہو۔ تو اب ہم مرفوع متصل میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ نون دال جو یعنی فعل کے ساتھ مل کے آتی ہیں اور فاعل واقع ہوتی ہیں۔ جمع غائب کی نون دال ہے، اور واحد حاضر کی یا ہے، جمع حاضر کی یا دال ہے۔ تو جیسے آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدے، یہ ہو گئی۔ اب کتاب جوڑتے ہیں لفظ دوسری جو ہمارے پاس مجرور متصل والی ہے اس میں، تو کتابش، کتابشان، کتابت، کتابتان، کتابم، کتابمان، اس کی کتاب، ان کی کتاب، تیری کتاب، تم سب کی کتاب، تمہاری یعنی میری کتاب اور ہماری کتاب۔ اسی طرح جو ہے مرفوع مجرور منفصل یس جو ہے ضمیریں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو او ہے، آہا ہے، او کرد، آہاں کردند، تو کردی، شما کردید، من کردم، اور ما کردیم۔ اب میں نے کرد کی جو ہے فعل اس کو ساتھ اس کی گردان کو ملا دیا تاکہ سمجھ آ جائے۔ اب او کرد اس نے کیا، آہاں کردند انہوں نے کیا، تو کردی تو نے کیا، شما کردید تم نے کیا، من کردم میں نے کیا، ما کردم ہم نے کیا۔ تو یہ اس طرح کی ضمیر بن جائے گی، اور یہ فاعل یا مبتدا واقع ہوتی ہے۔ اب جو مجرور منفصل ہے، اب اس کے شروع میں آپ کو نون لگا لیں، جیسے کتاب او اس کی کتاب، کتاب آہاں ان کی کتاب، کتاب تو تمہاری کتاب، شما کتاب شما تم سب کی کتاب، کتاب من میری کتاب، اور کتاب ما ہماری کتاب۔ تو یہ مجرور منفصل ہو جائے گی۔ اور منصوب منفصل کے لیے جو ہے ہمارے پاس ضمیریں ہیں وہی اوپر والی، لیکن ان کے ساتھ را کا اضافہ، جیسے میں نے پہلے گزارش کیا، اورا، آہارا، ترا، شمارا، مرا اور مارا، یعنی اورا اس کو، آہارا ان کو، ترا تجھے، شمارا تمہیں تم سب کو، مرا مجھے، اور مارا ہمیں۔ تو یہ ہمارے پاس ضمیریں ہیں، امید ہے آپ کو ان کے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔